السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا، تو اسٹوڈنٹ آج بچے میں آپ کا سیکنڈ جو آپ کا لیکچر ہے وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو فرسٹ لیکچر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو جو ہوم ورک ٹاسک دیا گیا ہے وہ آپ نے کیا ہے اچھے بچوں کی طرح؟ کیونکہ بیٹے اب آپ نے اور ٹائم اپنا ویسٹ نہیں کرنا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سبق کا آپ نے سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریڈنگ آپ نے کرنی ہے، خلاصہ میں نے بتانا ہے۔ کیونکہ بیٹے خلاصہ جو ہے نا، یہ جسٹ لائک اے اسٹوری آپ کو بتاؤں گی تو سارا جو چیپٹر ہے نا وہ ذہن نشین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آج سبق کا خلاصہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ بس الفاظ معنی میں نے آپ کو مشکل الفاظ معنی بتانے ہیں، اور پھر اس چیپٹر کے جو سوالات ہیں، مختصر سوالات جو ایکسرسائز میں ہیں، وہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو ابھی میں آپ نے بعد میں لکھنا ہے، پہلے مجھے سننا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو چلیں جی، میں اپنے سبق کا آغاز کرتی ہوں بیٹے۔ اب سبق کا خلاصہ جو ہمارے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی، اب اس سبق کے خلاصے میں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، یعنی کہ ان کے انداز بیان، اسلوب بیان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو چیز وہ لکھتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اب وہ ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کو بیان کر رہے ہیں اس چیپٹر میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کیوں ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے؟ ان کی ابتدائی مشکلات ان کو کون کون سی پیش آئی تھیں۔ تو اسی طرح ابتدائی مشکلات کو بیان کیا گیا کہ حق و صداقت کے لیے اسلام کے ابتدائی پیروکاروں نے جس صبر و تحمل سے مصائب العلام کا سامنا کیا، یعنی دکھوں اور تکلیفوں مصیبتوں کو برداشت کیا، اس کی مثال نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ یہ مشکل الفاظ دوبارہ میں ریپیٹ کروں گی۔ مکہ میں توحید کا جب آغاز ہوا تو دعوت کا جواب تلواروں کی دہاڑوں سے دیا گیا، ٹھیک ہے نا بچے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما دیا کہ اے میرے نبی، اب مکہ میں آپ کھلم کھلا دین اسلام کی تبلیغ کی اشاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے نبی، جو مسلمان مکہ میں ہیں ان سے کہیں وہ مدینہ ہجرت کر جائیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ حکم الہی کے منتظر تھے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کے انتظار میں تھے۔ اور مسلمان جو تھے، جو چند گنتی کے مسلمان جو تھے، بچے جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے نا، ان کے لیے پہلے حکم آ گیا کہ وہ مدینہ چلے جائیں۔ اچھا، تو پھر نبوت کا 13واں سال تھا۔ یہ بھی ایم سی کیوز بھی آ جاتا ہے کہ نبوت کا کون سا سال تھا؟ 13واں سال تھا، کہ اکثر صحابہ مدینے جا چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ انہوں نے کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ جب قریش کو مدینہ میں موجود مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کا اندازہ ہوا، اب مکہ کے کافر جو تھے، قریش مکہ جو تھے، وہ اس بات کو جان گئے کہ اب مسلمان جو ہیں وہ تو مکہ میں مدینہ میں طاقت پکڑتے جا رہے ہیں۔ تو بیٹے انہوں نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے مختلف تجاویز پیش کی۔ تجاویز کا مطلب ہوتا ہے مختلف رائے پیش کی، کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زنجیریں ڈال کر قید کرنے کا، دوسرے نے کہا جلا وطن کر دیتے ہیں، یعنی وطن سے نکال دیتے ہیں۔ ابو جہل، ٹھیک ہے، اس وقت یہ جو ابو جہل تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اس نے ہر قبیلے کا مطلب ہوتا ہے گروہ، ہر گروہ سے ایک ایک شخص کو منتخب کر دیا، مقرر کیا، ایک ساتھ مل کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیں۔ اب اسی رائے پر سب نے اتفاق کیا اور آستانہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاصرہ کر لیا، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا بیٹے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو قریش کو بہت زیادہ حد درجہ عداوت، یعنی بہت زیادہ دشمنی تھی۔ اس کے باوجود اعتماد کا یہ عالم تھا، یعنی
یہ اتنا بھروسہ وہ کرتے تھے مکہ کے کافر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل تو نہیں کرتے تھے، لیکن نبی پاک آپ کو پتہ ہے نا بیٹے، مکہ کے کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور آمین کے لقب سے پکارتے تھے۔ صادق یعنی سچا، آمین ایمانت دار، کیونکہ آپ کے پاس ایمان پہ لا کر رکھتے تھے نا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی اس ناپاک ارادے کا خبر ہوئی نا، آپ نے پھر کیا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی شیر خدا، ٹھیک ہے نا بچے، ان کو ایمانتیں لٹانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونپ دی، کیونکہ یہ سخت خطرے کا عالم تھا۔ مگر فاتح خیبر کے لیے، اب فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے شارٹ کوسچن ایم سی کیوز میں بھی آئے گا کہ فاتح خیبر کون تھے۔ ان کے لیے سید الانبیاء کے حکم کی تعمیل اپنی جان سے بھی بڑھ کر تھی۔ لیکن نا بیٹے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز جانو، ٹھیک ہے، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو اپنی جان سے بھی عزیز مانا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، یعنی محاصرہ کر لیا، گھیرے میں لے لیا۔ جب رات زیادہ ہو گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ دیکھیں نا بچے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی، وہ کفار مکہ، سورۃ الانفال میں ہے نا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چالیں چل رہے تھے کفار مکہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے نبی، وہ ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ میں ان سے بہتر چال چلنے والا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کو باخبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آنکھ لگ گئی ان پہرے داروں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر باہر نکلے، کعبہ کو دیکھا، فرمایا۔ اب بچے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا، تو وہ ہم نے اسی طرح اس کو بیان کرنا ہے۔ جہاں ہمیں خلاصہ آتا ہے تو اس کو پرومیننٹ کر کے مارکر سے لکھنا ہے کہ مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ اتنی بات انہوں نے کہی۔ پھر اب آگے کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کیسے جاتے ہیں، کس کے ساتھ جاتے ہیں؟ غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 راتیں قیام فرمایا، یعنی وہاں پہ ٹھہرے، وہاں پہ رکے۔ اور اس دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان بیٹے تھے نا بیٹے، ظاہر ہے کھانے پینے کا انتظام، ان کا نام تھا عبداللہ، قریش کے ارادوں سے آپ کو آگاہ بھی کر دیتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، بکریاں چرایا کرتا تھا، بکریاں چرا کر دودھ پیش کرتا۔ ایک آدھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روزانہ پھر شام کو کھانا بھی پکا کر پہنچا آتی تھیں۔ ٹھیک ہے بچے، میرا خیال ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آگے، اچھا جی، اب جب قریش نے دیکھا، ظاہر ہے کہ جب وہ قریش، بیٹے وہ قریش جو تھی نا، اس گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے، کیونکہ قریش میں یہ ایک بات تھی کہ وہ زنانہ گھر میں داخل ہونا معیوب سمجھتے تھے، یعنی اس بات کو وہ عیب سمجھتے تھے۔ تو جب ان کو خبر ہوئی کہ صبح تک ابھی کوئی باہر نہیں نکلا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ اندر گئے تھے، جب دیکھا کہ پلنگ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے حضرت علی موجود تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش کرتے کرتے پھر کیا ہوا کہ ان کی تلاش میں نکل پڑے، اور غار کے دہانے پر، غار سور میں وہ پوشیدہ تھے، تو غار کے کنارے تک جا پہنچے۔ ان کی آہٹ، آہٹ کہتے ہیں قدموں کی چاب یا قدموں کی آواز، ان کی آہٹ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے۔ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی لا نہیں، تحزن خوف زدہ نہ ہو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، معنا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر بیٹے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ قریش نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے انہوں نے 100 اونٹ کا انعام بھی مقرر کر دیا۔ اب اس انعام کو پانے کے لیے ہسٹری میں ایک نام آتا ہے جس کا نام ہے سراقہ بن جیشم، اس نے انعام کی لالچ کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیچھا کیا،
کہ بیٹے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انعام کی لالچ میں جب اس نے پیچھا کیا اللہ کے نبی کا تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ بیٹا جی جو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا، یہ بھی ہمارا ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ سراقہ بن جیشم کیسے تائب ہوا، یہ آگے ہم شارٹ کویشچن آنسر میں پڑھیں گے۔ اچھا جی، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ناپاک ارادے سے بڑھا نا، قدرت کے خداوندی نے اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، اس کی ہمت پست ہو گئی یعنی کمزور پڑ گئی۔ اس نے آپ سے امن کی تحریر لکھنے کی درخواست کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے عامر بن فہیرہ، ٹھیک ہے جی، ان کا بھی ذکر آ جاتا ہے کہ غلام کون تھے۔ چمڑے کے ٹکڑے پر فرمان الہی تحریر کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر پیغمبر اسلام کے استقبال کا منتظر تھا۔ اہل مدینہ صبح یعنی صبح سویرے شہر سے باہر جمع ہو جاتے تھے اور حسرت سے واپس چلے جاتے کہ کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ سامنے ہوگا تو ہم ایک طرح سے ان کو ویلکم کریں گے، ان کا استقبال کریں گے۔ تو پھر ان کے انتظار کی گھڑیاں آخر رنگ لائیں۔ ایک روز انتظار کر کے واپس جا رہے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا، قرائن سے پہچان کر پکارا کہ اے اہل عرب، لو تم کو جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ تمام شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا، یعنی کہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ میں استقبال کیا گیا۔ یہ تو بیٹے تھا خلاصہ۔ اوکے بیٹا جی، اب یہ آپ اپنے الفاظ معنی دیکھ لیجئے گا، اس میں جو زیادہ پیچیدہ ہوں گے وہ میں ذرا ان پہ غور کروں گی۔ اور اب جیسے ہے دعوت، بلانا، حق، سچ مراد دین اسلام، ٹھیک ہے، ابتدائی واقعے کا آغاز، حافظ حفاظت کرنے والا، عالم دنیا جہان یا کائنات، دار کہتے ہیں بچے گھر کو یا جگہ کو، الامان امن کی جگہ، سکون کی جگہ، وجود اقدس پاک وجود، پاکیزہ ہستی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود، ستمگار ظلم کرنے والے، ظلم ڈھانے والے، اسباب مال و دولت، قتل گاہ ایسی جگہ جہاں قتل کیا جائے، ایسی جگہ جہاں کسی کو مار دیا جائے یا قتل کیا جائے نا، فاتح فتح کرنے والا، غالب آنے والا، فتح جیت یا کامیابی یا غلبہ، بستر خواب سونے کی جگہ، سونے والا بستر، معاشرہ گھیرے میں لے لینا، گھیرا کر لینا، بے خبر ہونا، خبر نہ ہونا، قرارداد اتفاق رائے، مشترکہ رائے یا فیصلہ، معاوضہ کسی کام کے بدلے میں ملنے والی رقم کو معاوضہ کہا جاتا ہے۔ ہمت کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ یا جرأت، عزم ارادہ، پست کمزور، امید آرزو، تڑکے سے صبح سویرے، حسرت امید یا آس، قرائن اندازہ یا نشانیاں، ٹھیک ہے جی۔ ابھی آپ سنیں، بعد میں آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ حقیقی کہتے ہیں اصل، جیسے حقیقی مالک، ہدف نشانہ ٹارگٹ، عزم ارادہ، رائے کی جمع، مشورہ یا رائے بھی تجویز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آل ہاشم ہاشم کی اولاد، قبائل قبیلے کی جمع ہے، اخیر آخری، تڑکے سے صبح سویرے، اہل عرب عرب کے رہنے والے، معیوب عیب والا، برا یا غلط، عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، اعتماد یقین یا بھروسہ، عزیز پیارا محبوب پسندیدہ، فرزند کہتے ہیں بیٹا یا اولاد، جبل پہاڑ، بوسہ گاہ جس جگہ کو چوما جاتا ہے یا جس جگہ جو چومنے کی جگہ ہوتی ہے، شب ہوگی رات، منہ اندھیرے جب رات کے کچھ اثرات باقی رہتے ہیں، ہلکا ہلکا اندھیرا بیٹے جب ہوتا ہے نا اس کو منہ اندھیرے کہا جاتا ہے۔ محبوس رکھنا یعنی ناجائز کسی چیز کو اپنے قبضے میں رکھنے کو محبوس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اسی طرح دہانہ کنارہ، سرا آہٹ قدموں کی آواز، غم زدہ غمگین، ہمہ بھرپور توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ گراں قیمتی، گراں بہا بہت زیادہ قیمتی چیز کو گراں بہا کہا جاتا ہے، مقرر دوبارہ،
درخواست التجا خلائق، مخلوق کی جمع کو خلائق کہا جاتا ہے. خاتمہ کر دینا، کسی چیز کا کلا کما کر دینا، ختم کر دینا، بٹ جانا، تقسیم ہو جانا. ٹھیک ہے. اسی طرح اسی بنا پر اس وجہ سے چشم انتظار، انتظار کرنے والی آنکھ. محبوس، قید، قید کر دینا. حبس، بے جا میں قید کرنا. معصوم کہتے ہیں گناہ سے پاک. ترکش، تیر دان ہوتا ہے تیر رکھنے والی جگہ، یا تیر دان یا تیر رکھنے کا پول. اوکے بیٹا جی، اب اس چیپٹر کے بیٹا امپورٹنٹ کوشچن آنسر آپ دیکھ لیجیے گا جو آپ کے ایکسرسائز میں بھی ہے، اور ایکسرسائز ہی سے آپ کو آتے ہیں جیسے کلاس 9 میں آئے تھے. کہ پہلا کوشچن ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ مکہ میں جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا اعلان کیا، مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے تھے. جن لوگوں نے توحید کی اس دعوت پر لبیک کہا اور وہ بھی ان کافروں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گئے. جب مسلمانوں پر کفار کی سختیاں اور ظلم حد سے بڑھ گئے نا بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا. اس واقعے کو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. نیکسٹ کوشچن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی. حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مراد ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا. یہ بات بیٹی اسی طرح لکھنی ہے وہ پیپر میں کہ مجھ کو انورٹڈ کاما میں کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا. تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی ایمانتیں واپس دے آنا. نیکسٹ کوشچن، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا انعام ایک بے خون بہا یعنی 100 اونٹ کے برابر رکھا. قریش نے اشتہار جاری کر دیا تھا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا. سراقہ بن جیشم کیسے تائب ہوا؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن. جب سراقہ بن جیشم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے بدلے کا انعام سنا تو انعام کی امید میں نکلا. این اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے تھے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا. دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، آگے بڑھا، ترکش سے فال کے تیر نکالے، سوچا کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں. جواب میں نفی نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ یعنی بہت زیادہ معاوضہ جو تھا، اس کو دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، آگے بڑھا. اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا، پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب دیا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی، کمزور کر دی، اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور ہی آثار ہیں. یہ دیکھ کر وہ تائب ہو گیا. تائب کا مطلب ہوتا ہے اس نے توبہ قبول کر لی. بچے یہ تو تھے آپ کے کوشچن آنسر، خلاصہ بھی ہو گیا، کوشچن آنسر بھی ہو گئے، اور اس کے علاوہ مختصر سوالات، آپ کے الفاظ معنی ہو گئے. بیٹے ایم سی کیوز آپ نے اب دیکھنے ہیں بک سے، اس میں بھی جو پھر مسئلے مسائل ہوئے پھر ہم انشاءاللہ سالو کریں گے. اب یہ آپ کا ہوم ورک یہ ہے بیٹا جی کہ آپ نے خلاصہ لکھنا ہے
शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और याद करने हैं अपने जर्मन से, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटे आपसे मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।